بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مرزا نے کنگا کر کے اپنے سیاہ لمبے بالوں کو کھلا چھوڑا اور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ وہ حسب معمول بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے مڑ کر دیکھا۔ اماں کی آنکھ آج جلد لگ گئی تھی۔ ان کے خراٹے کمرے میں گونج رہے تھے۔ اماں کے جلد سو جانے کا مطلب اس کی آزادی ہوتا تھا۔ اس نے آج پھر سجنے سنورنے کا ارادہ کیا۔ وہ برانڈڈ کپڑوں، زیورات اور میک اپ کی دل دادا تھی۔ اس کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ اس کی اماں جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے اس کی خاطر دوسری شادی نہیں کی تھی، بلکہ لوگوں کے کپڑے سی کر اس کا اور اپنا پیٹ پالتی تھی۔ جب سے وہ جوان ہوئی تھی، اماں اس کی فرمائشیں پوری کرتے کرتے ہانپنے لگ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسے زرتار خواب سجے تھے کہ اماں ان سے اکثر خوف زدہ ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے نزدیک امیر ہونا زندگی کی سب سے بڑی نعمت تھی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے اپنے نصیبوں کو کوستی رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک غریب گھرانے میں پیدا کیا۔ اماں اکثر اس کی ناشکر گزاری کی عادت سے برفروختہ ہو کر اسے برا بھلا سنا دیا کرتی تھی، مگر وہ بھی ڈھیٹ تھی۔ اسے دونوں کانوں کا مؤثر استعمال خوب آتا تھا۔ آج بھی اماں کو سوتے دیکھ کر اس نے پلان بنایا کہ آج اسے ایشوریہ رائے کی طرح تیار ہونا ہے۔ اماں کی نیند اس وقت نعمت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ اماں کے جاگتے ہوئے اس کا سجنا سنورنا ناممکن تھا۔ انہیں کنواری لڑکیوں کا بال کھولنا، سجنا سنورنا، مٹکنا، ادائیں دکھانا سخت ناپسند تھا۔ اس نے اماں کی الماری سے ان کا سرخ شادی کا مقیس سے بڑا جوڑا نکالا اور پہن لیا۔ پھر اس نے چپکے سے جیولری باکس میں سے اماں کی جوانی کی فائلیں نکالی اور اپنے گورے گورے پیروں میں باندھ لی۔ اس نے چوڑیوں کی اسٹینڈ سے سرخ اور سبز چوڑیاں نکالی اور انہیں کلائی میں بھر لیا۔ اس نے پھر ڈرتے ڈرتے سرخ لپسٹک بھی ہونٹوں پر لگا لی۔ آخر میں عطر بھی ڈھیر سارا خود پر چھڑک لیا۔ اپنا بجلیاں گراتا عکس دیکھ کر وہ خود ہی دل میں اترا اٹھی۔ اس نے ہولے سے آئینے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بول رے آئینے بول، کیا مجھ سے حسین نازنین کبھی تو نے دیکھی ہے؟ آئینے کی خاموشی پر وہ خود ہی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس نے اپنی طرف سے ایشوریہ کی طرح پوز بنایا۔ وہ ایک ادا سے لہراتی مٹکتی ہوئی باہر چلی آئی۔ اس کی سیاہ لمبی زلفوں میں ابھی تک پانی کے قطرے جلملا رہے تھے۔ اس نے عمر کی 20ویں سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا۔ حال ہی میں BA پاس کیا تھا اور آج کل گھرداری کے امور سیکھنے میں مصروف تھی۔ اس کا فارغ وقت رسالے پڑھتے اور فلمیں دیکھتے گزرتا تھا۔ انہی کا نتیجہ تھا کہ وہ جاگتی آنکھوں سے بھی خواب دیکھنے لگی تھی۔ اسے یقین تھا کہ جلد ہی کوئی شہزادہ اسے بیاہ کر دور دیش لے جائے گا اور وہ اس کا شہزادہ ہمیشہ محبت کی پینگ جھولتے رہیں گے۔ اس کی آنے والی خوش رنگ زندگی میں بیوہ ماں کی موجودگی کا سایہ تک نہیں تھا۔ اس نے دل ہی دل میں ارادہ کیا تھا کہ وہ کبھی کبھی اماں سے ملنے آیا کرے گی۔ وہ جلد از جلد اماں کے ساتھ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس کے بہکتے قدم اور رنگ ڈھنگ دیکھتے ہوئے اماں نے اس کے رشتے دیکھنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس نے اماں سے صاف صاف کہا تھا کہ اس کے لیے کسی امیر لڑکے کا رشتہ دیکھیں۔ اماں نے اسے 1000 بار کہا کہ ایک امیر کبھی لڑکا ہم سے کیوں رشتہ جوڑے گا۔ اس پر فضا نے اٹھلا کر کہا تھا، اماں میرا رنگ روپ کسی دولت سے کم ہے، کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا، مگر ابھی تک اسے اپنا من پسند رشتہ نہیں مل سکا تھا۔ فضا عمر کے اس حصے میں تھی جہاں آنکھیں خود بخود خواب بننے میں مصروف ہو جاتی تھی۔ چاہٹ پر کسی کے آنے کا گمان ہوتا تھا۔ ہر خوبصورت چہرہ مہربان مسکراہٹ اور ایک الفت کا سامان بن جاتی تھی۔ کچھ اس کی خود غرضی بھی اسے خوابوں کی دنیا میں مدہوش رکھتی تھی۔ وہ رات کے اس پہر بھی اپنے سہانے خوابوں میں ڈوبی ہوئی لہکتی ہوئی چلتی جا رہی تھی۔ اس کے پائل ہلکی سی آواز سے چھن چھن کر رہی تھی اور وہ خود ہی اس کی صدا سن کر مسکرا رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں چلتے ہوئے چھت پر آئی۔ چھت پر مدھر ہوا کے جھونکے اس کو گدگدا سے گئے۔ ماہ مارچ کا آغاز تھا۔ موسم بہت معتدل تھا۔ آسمان پر پورا چاند جھلملا رہا تھا۔ اس نے آسمان کو دیکھ کر اپنے ستاروں بھرے آنچل کو اپنے سر پر پھیلا لیا۔ وہ آنکھیں بند کر کے گول گول گھومنے لگی اور کہنے لگی، بول رے آسمان بول، میرا ستاروں سے بنا دامن زیادہ دل فریب ہے یا جھلملاتے ستاروں سے بھری میری چنری؟ اچانک کسی مردانہ آواز نے اس کے کان میں سرگوشی کی، تمہاری چنری۔ وہ سہم سی گئی۔ اس نے فٹ آنکھیں کھولی۔ وہ چھت پر اکیلی ہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ خالہ شنو کا گھر جس کی چھت ان کی چھت سے ملی ہوئی تھی، وہ ان کی وفات کے بعد کئی سالوں سے بند پڑا تھا، جبکہ خالہ رسیہ دوسری جانب کی پڑوسن اکیلی رہتی تھی۔ ان کے بیٹے اور میاں بیرون ملک مقیم تھے۔ اس نے بے قراری سے ہر طرف نظر دوڑائی، مگر نصف شب کے اس پہر کوئی بھی اسے کسی چھت پر نظر نہیں آیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی پرشوق نگاہوں کے گھیرے میں تھی، مگر در حقیقت اس کے ارد گرد کوئی زیرو موجود نہیں تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہونٹوں سے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہے؟
مگر چاروں طرف سے ہوا کی سرسراہٹ ہی سنائی دی کہ آواز کی باز گشت ہی واپس سنائی دی۔ کھلی چھت پر آواز کی باز گشت پیدا ہونا ایک عجیب بات تھی۔ وہ خوف زدہ سی ہو کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی بھاری قدموں سے اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ خوف کے مارے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ مڑ کر پھٹی پھٹی آواز میں بولی، کون ہے؟ پتہ نہیں کہاں سے ایک شرارتی ہوا کا جھونکا اس کے بال بکھیر گیا، مگر اسے ایسے لگا جیسے کسی نادیدہ ہاتھ نے اس کے بال بکھرائے تھے۔ اس نے خوفزدہ ہو کر ارد گرد دیکھا اور بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اتر گئی۔ وہ تیزی سے اماں کے کمرے کی طرف لپکی، مگر اچانک کسی نے اس کی کلائی زور سے پکڑ لی اور اپنی جانب اسے کھینچا۔ گرفت یقیناً مردانہ تھی۔ وہ کسی کے چوڑے چکلے سینے سے ٹکرا گئی۔ اس کے منہ سے خوف کے مارے چیخ نکل گئی اور وہ بے ہوش ہو کر دیوار سے گر پڑی۔ اس کو جب ہوش آیا تو دن کی روشنی پھیل چکی تھی۔ اماں اس کے سہانے فکر مند بیٹھی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اسے کمزوری سے چکر سا آ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ پیر مساری سے بندھے ہوئے تھے۔ اماں، مجھے درد ہو رہا ہے، رسیاں کھولو، وہ کمزور سی آواز میں بولی۔ اماں نے بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھا اور دیوانہ وار اسے چومنے لگی اور بار بار کہتی جاتی تھی، یا اللہ، تیرا شکر ہے میری بچی صحیح ہو گئی۔ وہ ناسمجھی سے انہیں تک رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب اماں کے حواس بجا ہوئے تو انہوں نے اسے بتایا، بیٹا، جمعرات کی آدھی رات کو تم میری شادی کا جوڑا پہنے دلہن کی مانند سجی سنوری نہ جانے باہر کیا کر رہی تھی۔ کسی ہوائی چیز کے ڈر سے تم صحن میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر 3 دن تم بخار سے پھنکتی رہی اور نیم بے ہوشی کے عالم میں بار بار گھر سے نکلنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ میرے روکنے پر تم نے مشتعل ہو کر میرے پہ حملہ کر دیا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ تم کسی ہوائی چیز کے زیر اثر تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم خود کو یا مجھے کوئی نقصان پہنچاؤ، اسی لیے مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا۔ اس نے حیرت سے اماں کی جانب دیکھا۔ اماں نے اس کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھی تو انہوں نے اسے اپنی گردن، ہاتھ اور جسم پر پڑے چوٹوں کے نشان دکھائے۔ اماں کی چوٹیں دیکھ کر وہ سسک پڑی اور روتے ہوئے اماں سے معافی مانگنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اماں نے بیوہ ہونے کے بعد صرف اس کی خاطر دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اماں نے اس کے لمبے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا، میں نے چند قرآنی آیات لکھ کر انہیں اپنے لاکٹ میں ڈال کر تمہارے گلے میں ڈالا ہے۔ اسے بیٹیا تم نے اتارنا نہیں ہے۔ فضا نے ناسمجھی سے سر ہلا دیا۔ زندگی دوبارہ اپنی روٹین پر چل پڑی۔ اماں فضا کو نماز پڑھنے اور قرآن کی تلاوت کرنے کی یقین دہانی کرواتی رہتی۔ وہ شاذ و نادر ہی نماز پڑھتی، زیادہ تر وقت ڈائجسٹ پڑھنے میں صرف کرتی تھی۔ ہر نئی فلم کو دیکھتی، خود کو فلموں اور کہانیوں کے ہیروئن تصور کرتے ہوئے گھنٹوں گانوں پر کمرہ بند کر کے رقص کرتی۔ غرض انہی مصروفیات میں دن بسر ہو رہے تھے۔ گرمیوں کی ایک شام اماں کے کہنے پر فضا کپڑے چھت سے اتارنے گئی تو اسے احساس ہوا کہ شنو خالہ کے گھر کچھ لوگ شفٹ ہو چکے تھے۔ اسے چھت پر ایک گہری سیاہ آنکھوں والا گبرو نوجوان نظر آیا۔ اس نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ بھی پرشوق نظروں سے اسے تک رہا تھا۔ اس نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب جانا چاہا تو وہ اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، یہ جامن میں نے ابھی اتارے ہیں، بہت میٹھے اور رس بھرے ہیں، ہماری ضرورت سے زیادہ ہیں، یہ آپ لے لیجئے۔ فضا اس کے قریب جھجکتے ہوئے پی گئی۔ اجنبی کی مسکراہٹ بھی بہت کشش انگیز تھی۔ اس کا سارا چہرہ اس کی مسکراہٹ کے باعث بہت دل فریب لگ رہا تھا۔ اس کے گالوں پر پڑتے ڈمپل انتہائی جاذب نگاہ لگ رہے تھے۔ فضا نے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا، اجنبی کچھ ٹھٹک سا گیا۔ اس کی مسکراہٹ معدوم ہو گئی۔ اس نے جامن کی پلیٹ چھت کی مشترکہ دیوار پر رکھ دی۔ فضا نے جھجکتے ہوئے پلیٹ اٹھائی اور اجنبی گہری آواز میں بولا، فی الوقت میں اکیلا ہی اس گھر میں شفٹ ہوا ہوں، کچھ دنوں تک میرے گھر والے بھی آ جائیں گے۔ فضا بے اختیار ہی مسکرا کر بولی، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ضرور بتائیے گا، ویسے آپ نے اپنا نام نہیں بتایا۔ اجنبی کی نگاہیں اس کے گلے میں پہنے ہوئے لاکٹ پر مرکوز تھی۔ یہ لاکٹ سونے کی ایک لمبی چین تھی جس کے اندر کتاب کی شکل کا پینڈنٹ لگا ہوا تھا۔ پینڈنٹ پر بہت خوبصورت قیمتی جڑاؤ پتھروں کا کام اور نقاشی ہوئی تھی۔ اس کا کلپ دبانے سے وہ کھل جاتا تھا۔ اماں نے اس کے اندر قرآنی آیات سورہ جن لکھ کر دی تھی۔ نور نے اس پر انگلی رکھ کر شرماتے ہوئے کہا، لگتا ہے آپ کو ہمارا لاکٹ بہت پسند آیا ہے۔ ہماری اماں کا خاندانی لاکٹ ہے، نسلوں سے یہ ہمارے گھرانے میں چلا آ رہا ہے۔ اجنبی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی مجھے اندازہ ہو گیا تھا، میں جوہری ہوں، اسی لیے نوادرات کی پہچان بخوبی رکھتا ہوں۔ فضا کا دل دھڑک اٹھا، یعنی اجنبی یہ حیثیت بھی رکھتا تھا۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ اسے وجیہہ اور امیر شخص کا ساتھ نصیب ہو۔ اجنبی بہت سنجیدگی سے بولا، میرا نام شمریز ہے، ہم نے ذاتی کوٹھی ڈیفنس میں خریدی ہے، قبضہ کچھ ماہ بعد ملنا ہے، اسی لیے ایک گھر بھی بطور سرمایہ کاری خرید لیا ہے۔ فضا نے جامنوں سے بھری پلیٹ اٹھائی،
کپڑے دوسرے ہاتھ میں تھامے اور مسکراتے ہوئے نیچے اتر آئی۔ اس کا دل کیا کہ اماں کو شمریز کی آمد کے بارے میں بتائے، مگر یہ سوچ کر چپ ہوگی کہ اگر اماں کو پتہ چل گیا کہ وہ تنہا رہتا ہے تو اس کا چھت پر جانا بند ہو جائے گا۔ یہ اسے کسی صورت منظور نہیں تھا۔ اماں اس کے ہاتھ میں جامن دیکھتے ہوئے بولی، یہ خالی مکانوں میں نہیں جاتے، وہاں جن اور دیگر ہوائی چیزیں مقیم ہونے لگتی ہیں تو مغرب کے وقت درختوں کے گرد منڈلاتی پھر رہی ہیں۔ عقل کر بچی، فضا نے جامن دھو کر کھاتے ہوئے ٹھنک کر کہا، اماں، جن اور ہوائی چیزیں اتنی فارغ نہیں ہیں کہ شنو خالہ کے کھنڈر گھر کو رہائش کے لیے چنیں۔ آخرکار جنوں کا بھی کوئی معیار ہوتا ہے۔ اماں بڑبڑاتے ہوئے وضو کرنے چل پڑی۔ انہوں نے اسے بھی نماز پڑھنے کا کہا، مگر فضا نے سنی انسنی کر دی اور اپنا فون اٹھایا اور فلم دیکھنے بیٹھ گئی۔ رات کو اماں طبیعت خرابی کی وجہ سے جلد سو گئیں اور اس کی تو جیسے مراد بر آئی۔ وہ ابھی نہا کر نکلی تھی، اس نے اپنی الماری سے گوٹے والی زرد رنگ کی پشواز اور چوڑی دار پجامہ نکالا اور سجنے سنورنے میں مصروف ہو گئی۔ وہ کچھ ماہ پہلے پیش آئے واقعہ کو بھیانک خواب سمجھ کر بھول چکی تھی۔ وہ تیار ہو کر پائل پہنے سج دج کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہولے ہولے گنگنا رہی تھی، سجنا ہے مجھے سجنا کے لیے۔ اس کر اس نے آسمان کی طرف نظر دوڑائی۔ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ چاند چاندنی کی تھالی کی مانند آسمان کے وسط میں ٹکا ہوا تھا۔ سمندر سے آنے والی ہوا اس کی کھلی زلفوں سے چھیڑخانی میں مصروف تھی۔ وہ بھی آنکھیں بند کیے جزم میں گنگنانے میں مصروف تھی۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ کوئی اسے پرشوق نگاہوں سے تک رہا ہے۔ اس نے ارد گرد دیکھا، مگر اسے فوری طور پر کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے سر جھٹکا اور چھت پر پڑے موتی کے گملوں میں سے پھول اتارنے میں مصروف ہو گئی۔ اماں نے بے شمار پھولدار پودے گملوں میں لگا کر چھت پر رکھے ہوئے تھے۔ اس وقت ان کی وجہ سے فضا مہک رہی تھی۔ اچانک اسے اندھیرے میں دو چمکتی آنکھیں اپنے انتہائی نزدیک نظر آئیں۔ وہ انتہائی خوفزدہ ہو گئی، مگر پھر اسے احساس ہوا کہ درمیانی دیوار پر سیاہ کپڑوں میں ملبوس شمریز بیٹھا اسے پرشوق نگاہوں سے تک رہا تھا۔ عجیب بات تھی کہ اس وقت اس کی آنکھیں سبز محسوس ہو رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے دو دیے جل رہے تھے۔ گھبراہٹ میں فضا کے دوپٹے میں جمع شدہ سارے پھول گر گئے۔ کچھ پھول شمریز کے بالوں میں ٹک گئے۔ شمریز اسے مخمور نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ فضا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ بے اختیار ہی بولی، آپ ڈرا دیا نا مجھے آپ نے، اگر میرا ہارٹ فیل ہو جاتا تو؟ شمریز بھاری آواز میں بولا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، میں تو پہلے سے یہاں بیٹھا تھا، آپ بعد میں آئی ہیں، ویسے کس کے قتل کے ارادے ہیں؟ اس نے سجے سنورے سراپے پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی چھت پر کود آیا تھا اور زمین پر گرے پھول سمیٹنے لگا۔ فضا کو اچانک ڈر سا محسوس ہوا۔ رات کے اس پہر ایک اجنبی نوجوان لڑکے کے سامنے سجی دھجی اکیلی موجود تھی، مگر شمریز اس کے خوف سے بے نیاز پھول اکٹھے کرنے میں مصروف تھا، اور پھر اس نے اچانک تمام پھول اس کے اوپر نچھاور کر دیے۔ زیادہ تر پھول اس کی دراز زلفوں میں اٹک گئے۔ فضا نے بے اختیار شرم سے سرخ ہو گئی۔ شمریز ایک جذب کے عالم میں اس کی طرف بڑھا، مگر پھر نہ جانے کیوں تھم سا گیا۔ فضا شرماتے ہوئے بولی، میں نیچے چلتی ہوں، کہیں اماں نہ اٹھ جائیں۔ شمریز نے ہلکے سے سر ہلایا اور اپنے گھر کی چھت کی طرف کود گیا۔ فضا بھی گنگناتی ہوئی نیچے آ گئی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ شمریز اس پہ مر مٹا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں میں خوبصورت خواب سجائے سو گئی۔ وہ اس کی آنکھ اماں کی آواز سے کھلی۔ دور مولوی صاحب نماز فجر کے لیے اذان دے رہے تھے۔ گزشتہ رات کی لیٹ نائٹ ایڈونچر کی وجہ سے اٹھا ہی نہیں گیا۔ وہ کرتی کروٹ بدل کر پھر سو گئی۔ دن چڑھے جب وہ سو کر اٹھی تو اماں کا موڈ بہت خراب تھا، مگر اس نے اپنی روایتی پیار محبت سے انہیں منا لیا۔ اس کو دوپہر کے وقت میں اماں کے قیلولے کے وقت میں جیسے ہی مہلت ملی، وہ سیڑھیاں پھلانگتی بلا جھجک چھت پر آن پہنچی۔ اس نے بے قراری سے شنو خالہ کی چھت پر جھانکا، مگر اسے وہ دشمن جاں کہیں نظر نہیں آیا۔ اس کے دل میں نہ جانے کیا آیا، وہ جس لگا کر شنو خالہ کی چھت پر کود گئی۔ دبے پاؤں سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ اسے بہت حیرت ہوئی، گھر کا صحن ہنوز بہت گندا تھا۔ جا وجہ درختوں کے پتوں کے ڈھیر، ہڈیاں اور گوبر پڑا تھا۔ ایک عجیب سی سرانت گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اماں اکثر کہتی تھی کہ جنوں کی خوراک ہڈیاں اور گوبر ہوتا ہے۔ اپنی احمقانہ سوچ پر اسے خود ہی ہنسی آ گئی۔ کھول کر ہنسنے کی وجہ سے بدبو اس کی ناک میں بس گئی تھی۔ اس نے بے اختیار سی ناگواری سے دوپٹے کو ناک پہ رکھ لیا اور بڑبڑائی، توبہ توبہ، کتنے گندے ہیں آپ شمریز۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ ایک پلا ہوا بلہ دیوار پر چلتے ہوئے اس کے سامنے آن پہنچا۔ اس کی آنکھیں سبز دیوں کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کو بے اختیار ہی شمریز کی آنکھیں یاد آ گئیں۔ وہ ناک پر دوپٹہ رکھے صحن سے کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرے میں داخل ہو کر وہ ایک لمحے کے لیے چکرا سی گئی۔ وہ کمرہ کسی طور پر بھی شنو خالہ کے پرانے گھر کا کمرہ نہیں تھا۔ وہ کمرہ نہایت ہی آراستہ، بھاری ابنوس کی لکڑی کا بنفش فرنیچر
معطر فضا، جا بجا جلتے شمعدان، کمرے میں بھاری پردے کھینچے ہوئے تھے۔ کسی کمرے سے یہ کسی مغنیہ کے گانے کی سریلی آواز آ رہی تھی۔ فضا سحر زدہ سی ہو کر کمرے کا دروازہ کھولا اور جھجکتے ہوئے باہر نکلی۔ اس کے سامنے ایک طویل راہداری موجود تھی۔ اس نے بے یقینی سے ارد گرد دیکھا۔ 5 مرلے کے پرانے گھر کا نقشہ اس وقت بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ اسے لگا شنو خالہ کا گھر جیسے ایکڑوں کے رقبے پر محیط ہو گیا ہے۔ اس کا ماتھا پسینے سے بھر گیا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا کہ جیسے وہ کسی جادو نگری میں آ گئی ہے۔ اچانک ایک کمرے میں سے ایک حسین لڑکی برآمد ہوئی۔ اس نے جامنی رنگ کا غرارہ پہنا ہوا، اس کے زیورات بہت ہی قیمتی اور جڑاؤ تھے۔ اسے دیکھ کر وہ بے تکلفی سے مسکرائی اور بولی، ارے فضا، تم کب آئی؟ اس نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور ہکلاتے ہوئے پوچھا، تم کون اور یہ کون سی جگہ ہے؟ لڑکی مترنم کہکا لگا کر ہنس پڑی اور بولی، اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ میں شمریز کی بہن شانزے ہوں۔ کل ہی ہم پوری فیملی یہاں شفٹ ہوئے ہیں۔ شمریز کو دل دیتے ہوئے تو تم نے 1 منٹ نہیں سوچا، اب میرے سامنے بن رہی ہو۔ فضا شرم سے سرخ ہو گئی اور وہ لجا کر بولی، آپا میں چلتی ہوں۔ شانزے اس کے سامنے ایک دم کھڑی ہوگی، مگر پھر اس کی نگاہیں اس کے لاکٹ پر پڑی تو اس کا رنگ متغیر سا ہو گیا۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، اتنی جلدی کیوں ہے؟ چلو میں تمہیں اپنا کمرہ دکھاتی ہوں۔ میرے کپڑے اور زیورات ابھی ابھی الماری میں لگائے ہیں۔ فضا ہمیشہ سے کپڑوں اور زیورات کی دل دادا تھی۔ اس کی چھٹی حس نے اسے روکنا چاہا، مگر وہ تمام خیالات چھٹک کر شانزے کے ساتھ چل پڑی۔ شانزے کا کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ کمرے میں گولڈن رنگ کے فرنیچر اور ہم رنگ پردے لگے ہوئے تھے اور جا بجا کینڈلز جل رہی تھی۔ فضا ہر چیز کو ہاتھ لگا لگا کر دیکھتی اور اسے پتہ چل رہا تھا کہ شمریز کا خاندان بہت امیر و کبیر تھا۔ شانزے نے اسے اپنے کپڑے دکھانے شروع کر دیے۔ ہر کپڑا دوسرے کپڑے سے بہتر تھا۔ زری، زربکک، گوٹے، بنارسی، سلما ستاروں والے کپڑے نت نئے ڈیزائنز کے ساتھ سلے ہوئے تھے۔ شانزے نے فضا کی حسرت دیکھی تو مسکرا کر بولی، فضا، ان میں سے کوئی بھی جوڑا تم تحفے کے طور پر قبول کرو۔ چلو میں تمہیں تیار کرتی ہوں۔ وہ تو جیسے موقع کے انتظار میں تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کے بنارسی شرارے کا انتخاب کیا اور فٹافٹ کمرے کے کونے میں پڑے ڈرائیور کے پیچھے کپڑے بدلنے لگی۔ کپڑے اسے صحیح فٹ آ گئے۔ گولڈن چولی، کالے بنارسی غرارے، کالے اور گولڈن دوپٹے میں اس کا رنگ روپ نکھر آیا اور وہ دیوار گیر آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر شرما اٹھی۔ شانزے نے اس کے آگے اپنی جیولری باکسز کھول دیے۔ سونے کے خوبصورت اور جڑاؤ زیورات دیکھ کر اس کا من ہی مچل اٹھا۔ اس نے فٹافٹ جھمکے کانوں میں پہن لیے اور 2-3 رنگز اپنی مخروطی انگلیوں میں پہن لی۔ اس نے آئینے میں دیکھا، وہ ازحد حسین لگ رہی تھی۔ میں شانزے جڑاؤ ہار اپنے ہاتھوں میں لے کر آگے بڑھی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، یہ لاکٹ اتار کر میز پر رکھ دو اور یہ ہار پہن لو۔ فضا کی نگاہیں تو زیورات کی چمک سے خیرہ ہو چکی تھی۔ اس نے 1 منٹ نہیں لگایا اور لاکٹ گردن سے اتار کر سنگار میز پر رکھ دیا اور جلدی سے ہار پہن لیا۔ شانزے نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر میک اپ شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ اپنا عکس دیکھ کر مبہوت ہو گئی۔ یہ واقعی ایک دلہن لگ رہی تھی۔ اس کا ہوش ربا حسن پریوں کو بھی مات دے رہا تھا۔ وہ سحر زدہ سی اپنے آپ کو آئینے میں تکتی رہ گئی۔ کافی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ دیوانہ وار خود کو ہی تک رہی تھی۔ وہ جھیم سی گئی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ کمرے میں بالکل تنہا تھی۔ اسے گھر سے آئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ اماں کی جاگ جانے کی صورت میں اس کی شامت پکی تھی۔ وہ پریشانی کے عالم میں دروازے کی طرف بڑھی، مگر دروازہ کس کر بند تھا۔ اس کی 1000 کوشش کے بعد بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ شانزے کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی، شانزے، مذاق مت کرو، باہر آ جاؤ، مجھے جانا ہے۔ مگر اس کی آواز کمرے میں ہی گونج کر رہ گئی۔ ایک دم کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ اسے احساس ہوا کوئی اس کے نزدیک کھڑا ہے۔ بہت زور زور سے سانس لے رہا تھا۔ اس کے ارد گرد سلفر کی شدید بدبو پھیل گئی۔ خوف کے مارے اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، کون ہے؟ اچانک کسی نے موم بتی جلائی اور اس نے دیکھا اس کے بہت نزدیک شمریز کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سبز دیوں کی مانند چمک رہی تھی اور وہ کنفیوز سی ہو کر بولی، شمریز، آپ کب آئے؟ اور آپ کی بہن شانزے کہاں گئی؟ شمریز کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا۔ اس نے اسے جھرجھری لینے پر مجبور کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں خواہش کے جہاں آباد تھا۔ اس کے انداز کچھ اور کہانی بیان کر رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے مزید نزدیک آیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ ہٹتے ہٹتے وہ ڈریسنگ ٹیبل سے جا ٹکرائی۔ اب مزید پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ فضا کی سانسیں اٹکنے لگیں۔
شمریز کے تیور اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ اس نے اسے دبوچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ فضا کا دل اچھل کر حرکت میں آ گیا۔ شمریز کے تیور اسے دہلا کر رہے تھے۔ اس کا انداز بہت جارحانہ تھا اور وہ اسے بھینچتے ہوئے بولا، کتنے مہینوں سے میں تمہاری چاہ میں تڑپ رہا تھا۔ تم چھت پر سج سج کر خوشبو لگا کر مجھے ہی بلانے جاتی تھی نا۔ فضا کی سانسیں اٹکنے سی لگیں۔ اس نے اپنے آپ کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی جدوجہد کرتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے؟ شمریز دیوانہ وار کہکا لگا کر ہنسا اور بولا، مارچ کی وہ سہانی رات بھول گئی جب ستاروں بھری چنری اوڑے تم چھت پر خرمستیاں کر رہی تھی اور میں تمہیں دیکھ کر مبہوت رہ گیا تھا۔ اتنا حسن، اتنی بے باکی، میں نے اسی لمحے تمہیں اپنا بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے اسی رات تمہیں حاصل کر لینا تھا اگر تم میری گرفت میں آ کر بے ہوش نہ ہو گئی ہوتی۔ پھر تمہاری اماں نے موقع پر آ کر میرا پلان خراب کر دیا۔ تمہاری اماں نے فوراً قرآن آیات پڑھنی شروع کر دی تھی۔ مجھے مجبوراً وہاں سے بھاگنا پڑا تھا۔ تمہیں وہاں بے آبرو نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ تمہیں گھر سے نکال کر کسی بھی طور پر باہر لے آؤں، مگر تمہاری اماں نے میری دسترس سے دور کر دیا تھا۔ آج اتنے ماہ بعد مجھے موقع ملا ہے تو میں تمہیں کیسے جانے دوں؟ اب تم اسی گھر میں ہمیشہ رہو گی میرے ساتھ۔ فضا کی آنکھیں برس اٹھی اور وہ آنسوؤں بھری آواز میں بولی، تم کون ہو؟ تم مجھے ڈرا رہے ہو، مجھ سے مذاق کر رہے ہو نا؟ مجھے جانے دو پلیز۔ شمریز نے جواباً ایک زوردار کہکا لگایا اور اچانک بلے کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ فضا کی آنکھیں دہشت سے پھٹ گئیں۔ اس کا سانس اس کے سینے میں اٹکنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور سانس ہموار کرنے کی کوشش کی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو شمریز مسکراتا ہوا اس کے سامنے موجود تھا۔ وہ ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولا، تم نے پوچھا تھا نا میں کون ہوں؟ میں ایک جن زادہ ہوں اور تم میری دسترس میں ہو۔ میں تم پہ فدا ہو گیا ہوں، اس لیے اب تمہارا پیچھا میں چھوڑنے والا نہیں۔ اس کے اور نزدیک آ گیا اور اس کے بال کھولے اور اس میں کچھ ایسی کشش تھی کہ فضا کی مذمت کم ہوتی گئی۔ وہ بھی اس کے وجود میں ڈوب گئی۔ گھنٹوں گزر گئے۔ اچانک فضا کو ہوش آیا تو وہ اپنا قیمتی سرمایہ لٹا چکی تھی۔ مدہوشی کے عالم میں اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ بنا لباس کے اکیلی اس اجاڑ گھر میں زمین پر بیٹھی تھی۔ شمریز کو آوازیں دینے لگی، جو ابھی کچھ دیر پہلے یہاں موجود تھا۔ ابھی اس کا نام و نشان نہ تھا۔ اس کا وہی معمولی لباس پاس پڑا تھا۔ جلد سے پہن کر شمریز کو گھر میں ڈھونڈنے لگی، مگر اس کا نشان تک نہ ملا۔ اس خالی گھر سے خوف کھاتی بھاگتی نکلی تو اماں سو رہی تھی۔ شکر بجا لائی، پورا مہینہ بیت گیا۔ وہ اس واقعے کو بھلا نہ سکی، مگر کسی سے ذکر بھی نہ کیا۔ اس کی ساری شوخی ختم ہو چکی تھی۔ اس کا جی مت لانے لگا تھا۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ اماں نے ڈاکٹر کو بلایا جس نے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر اماں کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ فضا نے روتے ہوئے ساری اصلیت اماں کو بتا دی۔ اماں سر پیٹ کر رہ گئی۔ اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اندھی خواہشات اور بے جا نمود و نمائش ہمیشہ انسان کو ذلت اور رسوائی کے گڈھے میں ہی دھکیلنے کا باعث بنتی ہے۔ فضا کا پیٹ غیر معمولی طور پر بڑا تھا۔ یہ دیکھ کر اماں کو دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ دنیا سے کوچ کر گئی۔ شمریز پھر کبھی نہ آیا۔ 9 ماہ کے بعد فضا نے 3 بچوں کو جنم دیا جو خاصے خوبصورت تھے اور ان کی آنکھیں سبز تھیں۔ فضا مگر ماں تھی۔ اس نے کسی دوسری جگہ جا کر نئی پہچان کے ساتھ زندگی شروع کی اور اپنے بچوں کو انسان کی طرح پالا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو میری کہانی؟ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔